www.attableek.com, the reviver of Iman. من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. میری بہنوں، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایک بار پھر ماہ مبارک عنایت فرمایا. شام تک میں مبارک مہینہ آ جائے گا، شروع ہو جائے گا. ہمارے کتنے بھائی اور کتنی بہنیں گزشتہ رمضان میں موجود تھی، اللہ نے ان کو قبول فرما لیا، اپنے یہاں بلا لیا. ان کے پاس میں عمل کا چانس نہیں رہا. اب وہ عمل کرنا بھی چاہیں تو عمل نہیں کر سکتے. اور اللہ نے ہم مردوں کو اور عورتوں کو اللہ نے ایک موقع اور عنایت فرمایا. اللہ ہمیں ایسے موقع بار بار آگے بھی عنایت فرمائیں کہ ہم رمضان مبارک کو پائیں اور رمضان مبارک کو وصول کریں. اور رمضان مبارک میں جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم سے ہو سکتی ہیں، نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، اس سے ہم بہراور ہوں، روزے رکھیں، تراویح پڑھیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمارے جنت میں مراتب بلند فرمائیں. ایسی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ رمضان ہمیں عنایت فرمایا ہے، آگے بھی اللہ تعالیٰ رمضان عنایت فرما سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان عنایت فرمائیں. میری بہنوں، انسان کے اختیار میں ہے، وہ بننا چاہے بنے اور بگڑنا چاہے تو بگڑے. ایک ہی شہر میں، ایک ہی اسٹریٹ میں، ایک ہی ہاؤس میں رہنے والے دو یا چند، ان کے احوال مختلف ہو سکتے ہیں. جو اچھا بننا چاہے گا اچھا بن جائے گا اور بگڑنا چاہے تو بگڑ جائے گا. یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے. یور چوائس. آپ جو چاہیں گے اس طریقے کے آپ بنیں گے. قرآن کریم میں اللہ پاک جل شانہ عما نوالہ نے 4 عورتوں کی مثال ایگزامپل بیان کی. 2 بندیاں، ان کو بہترین ماحول ملا، گھرانہ ملا. وہ بننا چاہتی تھی تو بن سکتی تھی، مگر انہوں نے بننا نہیں چاہا، بگڑنا چاہا تو دونوں بگڑ گئی. اور اس درجہ بگڑ گئی کہ جہنم میں گئی. ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہوگی کہ انسانوں کی ابتدا ہوئی ہے دادا آدم اور دادی حوا سے. بس دادا آدم تو انسانوں کے پہلے باپ ہیں. پھر جتنے بھی بڑھے، جتنے سالوں میں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں سب غرقاب ہو گئے، پانی میں ڈوب گئے. صرف کشتی میں جتنے لوگ بچے تھے انہی کی نسل آگے چلی. پھر ان کی نسلیں بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی اور صرف نوح علیہ السلام کے 3 صاحبزادوں کی
نسلیں چلتی رہیں. قرآن کریم میں سورہ صافات میں ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. طوفان نوح کے بعد ہم نے نوح علیہ السلام کی اولاد ہی کو باقی رہنے والا بنایا. دوسرے لوگ جو کشتی میں حضرت کے ساتھ سوار ہوئے تھے کہتے ہیں کہ 80 یعنی 80 مرد اور عورتیں مل کر 80 سوار ہوئے تھے، مومنین تھے. ان کی سب کی نسلیں ختم ہو گئی. نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی نسلیں آج پوری زمین پر آباد ہیں. اس اعتبار سے نوح علیہ السلام دوسرے دادا ہیں. آدم علیہ السلام تو پہلے دادا ہیں اور نوح علیہ السلام دوسرے دادا ہیں. ان کی ایک بیوی بظاہر منافق بنی رہی، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتی رہی. حضرت نوح علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام غیب نہیں جانتے، چھپی باتیں نہیں جانتے. جیسے ہم کھلی باتیں جانتے ہیں، چھپی باتیں ہم نہیں جانتے. اسی طرح سے تمام انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں اور انسانوں ہی کی طرح سے وہ کھلی باتیں جانتے ہیں، چھپی باتیں نہیں جانتے. حتیٰ کہ تمام نبیوں کے آقا اور سردار ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی صرف ظاہری باتیں جانتے تھے، چھپی ہوئی باتیں نہیں جانتے تھے. تھوڑا سا اشارہ کر دیا جائے تب بھی پتہ نہیں چلتا تھا. جیسے بدر کی جنگ ہوئی، اس میں مسلمانوں کا ہاتھ اوپر رہا، 14 صحابہ شہید ہوئے اور کافر 70 مارے گئے اور 70 ہی قید میں آئے. مگر حضور کو اس کا بالکل پتہ نہیں چلا کہ یہ رزلٹ آئے گا. چنانچہ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضور جھونپڑے میں سجدے میں جا کر اللہ سے دعا کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، یہ جو مٹھی بھر مسلمان ہیں ان کو فتح نصیب فرما. اگر یہ آج ہار گئے تو زمین پر آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. یہ جو دعا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو بدر کا کیا نتیجہ نکلے گا اس کا حضور کو پتہ نہیں. پھر 1 سال کے بعد میں غزوہ احد ہوا. اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زخمی ہو گئے. دندان مبارک ایک دانت کا ایک کنارا ٹوٹ گیا، ماتھے پر پیشانی پر پتھر لگا اور خون ٹوٹ کر کے ماتھے کے اندر گڑ گیا، اس میں سے خون جاری ہو گیا اور 70 صحابہ شہید ہوئے. مگر پہلے سے حضور کو اس کا کوئی علم نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. جو سامنے ہوتا ہے انبیاء اسے ہی جانتے ہیں، جو پیچھے ہے اسے انبیاء نہیں جانتے. مسلمانوں میں کچھ مسلمان ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا اللہ جانتے ہیں سارا حضور جانتے ہیں. یہ عقیدہ غلط ہے. مسلمانوں میں کچھ لوگ ہیں، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جتنا علم اللہ تعالی کا ہے وہ سارا علم حضور کو ہے. وہ اتنا فرق ہے کہ اللہ کا علم تو ان کا اپنا ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارا علم اللہ نے دیا ہے. بھئی اتنا فرق تو ہے، باقی جتنا علم اللہ کا ہے وہی علم سارا حضور کا ہے. یہ عقیدہ غلط ہے، یہ شرک ہے. اللہ کی صفت کسی مخلوق میں ماننا یہ شرک ہے. لہذا ایسی بات ذہن میں نہیں آنی چاہیے. بات یہ ہے کہ انسان انسان ہے، اللہ اللہ ہیں. اللہ کی جو صفات ہیں وہ انسان میں نہیں ہو سکتی. ساری خوبیاں ہو سکتی ہیں انسان میں، ساری ہی خوبیاں ہو سکتی ہیں،
لیکن جو خوبیاں اللہ میں ہیں وہ انسان میں نہیں ہو سکتی. بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ دوسرے دادا حضرت نوح علیہ السلام ہیں اور انہی کی اولاد سے آج ساری زمین آباد ہے. ان کی ایک بیوی کافر تھی، مسلمان نہیں ہوئی تھی، لیکن اس نے اپنا کفر چھپائے رکھا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کو زندگی بھر اس کے کفر کا پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ نوح علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، خدا نہیں ہیں. آج علم غیب حضرت کو نہیں ہے، جتنا ظاہر ہے وہ جانتے ہیں، چھپا ہوا ہے اسے نہیں جانتے. تو وہ ظاہر کرتی تھی اطاعت اور دل میں کفر تھا، تو حضرت کو پتہ نہیں چلا. اب دیکھو میری بہنوں، کتنا اچھا ماحول ملا ہے اس عورت کو اور کتنا لمبا زمانہ ملا ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی ہے. تو 950 نبی بننے کے بعد 950 تو یہ ہو گئے، 50 سال اور ہو تو 1000 سال تک وہ بیوی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ رہی، مگر قسمت کی پھوٹی اپنے آپ کو بنا نہیں سکی. اور قرآن کریم نے کہا کہ وہ دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ دوزخ میں گئی. جو بھی کفر و شرک پر مرے گا اس کا انجام ٹھکانہ دوزخ ہے. نوح علیہ السلام کی بیوی ہونا اس کے کچھ کام نہیں آیا، اور وہ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ وہ بھی جہنم میں گئی. جب کشتی بن کر تیار ہوئی تو نوح علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ آپ اپنے پریوار کو کشتی میں سوار کر لیں اور جو ایمان لائے ہیں مرد اور عورتیں ان کو بھی کشتی میں سوار کر لیں. تو حضرت کے 3 لڑکے سوار ہو گئے، وہ مومن تھے. ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا اور ایک بیوی جو کافرہ تھی، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے. ان کو بہت سمجھایا نوح علیہ السلام نے کہ کشتی میں آ جاؤ. انہوں نے کہا نہیں، ہم تو پہاڑ پر چڑھ جائیں گے اور سیلاب سے بچ جائیں گے. نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی سیلاب سے نہیں بچا سکتا، نہ پہاڑ نہ آسمان. آسمان پانی برس رہا ہے، زمین سے پانی پھوٹ رہا ہے. آج جو اللہ بچائیں گے جس کو وہی بچے گا، ہر ایک کو دوسرا کوئی نہیں بچ سکتا. وہ نہیں آئے دونوں کشتی میں. وہ ایک بیوی جو کافرہ تھی اور ایک لڑکا جو جس کا نام کنعان تھا، یہ دونوں کافر تھے اور وہ کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور وہ پانی کے طوفان میں ڈوب گئے اور پانی میں ڈوب کر مر گئے. اللہ پاک نے سورہ تحریم کے آخر میں 2 مثالیں جو بیان کی ہیں، ان میں سے ایک مثال یہ ہے کہ ایک بندی تھی، اس کو بہترین ماحول ملا. نوح علیہ السلام کے گھر میں رہی وہ 1000 سال، لیکن نوح علیہ السلام کے ساتھ تعلق اس کو جہنم سے نہیں بچا سکا. وہ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ جہنم میں گئی. کیونکہ انسان اپنے آپ کو بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے اور بگاڑنا چاہے تو بگاڑ بھی سکتا ہے. نوح علیہ السلام کی اس بیوی نے اپنے آپ کو بگاڑ لیا تو جہنم رسید ہوئی. اگر وہ بناتی، اپنے آپ کو بناتی، اپنے آپ کو نیک بناتی، ایمان لاتی اور عمل صالح کرتی تو ایمان لانے والوں کے ساتھ جنت میں جاتی. تو میری بہنوں، یاد رکھنے کی بات ہے کہ کوئی ملک ہو، کوئی شہر ہو، کوئی اسٹریٹ ہو، کوئی ہاؤس ہو، ہر جگہ اگر عورت اپنے آپ کو بنانا چاہے تو بنا سکتی ہے اور بگاڑنا چاہے تو بگاڑ بھی سکتی ہے. بنائے گی جنت میں جائے گی، بگاڑے گی دوزخ میں جائے گی. اور یہ کہنے کا موقع قیامت کے دن نہیں رہے گا کہ میں تو فلاں برے ملک میں تھی، میں فلاں برے شہر میں تھی، میں فلاں برے اسٹریٹ میں تھی، میں فلاں برے گھر میں تھی. یہ کہنے کا موقع نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو اپنے آپ کو سنوارنا چاہتی اور تو اپنے آپ کو بنانا چاہتی تو
تو ملک تھوڑے تجھے روکتا، شہر تھوڑے تورے روکتا، اسٹریٹ تھوڑے تجھے روکتی، ہاؤس تھوڑے تجھے روکتا۔ دیکھو نوح علیہ السلام کے گھر میں ایک عورت تھی جو 1000 سال ان کے ساتھ رہی، اس نے آپ کو بنانا نہیں چاہا تو اتنے بہترین گھر میں رہ کر کے بھی وہ کافرہ رہی اور دوزخ میں گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری مثال پیش کی، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں آج فلسطین ہے وہاں مبعوث ہوئے تھے، اور وہاں حضرت نے تبلیغ دین کا کام کیا، اللہ کے بندوں تک اللہ کا دین پہنچایا۔ ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام فلسطین سے قریب میں اردن میں جارڈن میں 5 بستیاں تھی، ان میں جو مین بستی تھی اس کا نام تھا سدوم۔ اس بستی کی طرف وہ مبعوث ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام نے بھتیجے کو ان 5 بستیوں کی طرف بھیج دیا کہ وہاں جا کر لوگوں پر اصلاح کی محنت کرو، لوگوں کو دین پہنچاؤ، لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دو۔ لوط علیہ السلام وہاں چلے گئے۔ وہاں کتنے عرصے تک انہوں نے دین کا کام کیا معلوم نہیں، اس کی قرآن و حدیث میں کوئی صراحت نہیں۔ وہاں کے لوگوں میں طرح طرح کی بیماریاں تھیں، خرابیاں تھیں، عقیدے غلط تھے، اعمال برے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان پر محنت کی، مگر وہ کسی قیمت پر ایک بندہ بھی ایمان نہیں لایا۔ نوح علیہ السلام پر تو 80 مرد اور عورتیں ایمان لائے تھے۔ یہ قوم تو ایسی ناہنجار نالائق تھی کہ ایک بندہ مرد یا عورت ایمان نہیں لائی۔ پھر کشمکش کے آخر میں اللہ تعالی کا عذاب آیا اور وہ بستیاں تل پٹ کر دی گئی، نیچے کا حصہ اوپر اور اوپر کا حصہ نیچے، اور آسمان سے کھنگر برسے، پکی ہوئی مٹی کے کنکر برسے اور ساری قوم تباہ ہو گئی۔ جب فرشتے اس قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے تو حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان ہوئے، اور انہوں نے لوط علیہ السلام کو اطلاع کر دی کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں اور اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے ہم آئے ہیں۔ لہذا رات کے پچھلے حصے میں، سحری کے وقت میں، تہجد کے وقت میں آپ اپنی فیملی کے ان حضرات کو جو ایمان لائے ہیں ان کو لے کر گاؤں سے باہر نکل جائیں۔ صبح سویرے فجر کی نماز کے وقت میں ان پر عذاب آئے گا اور زمین پلٹ دی جائے گی، تو آپ اس بستی سے نکل جائیں۔ جب رات کے پچھلے حصے میں حضرت لوط علیہ السلام نکلے ہیں تو ان کی 2 صاحبزادیاں، 2 لڑکیاں صرف ایمان لائی تھی، وہ حضرت کے ساتھ ہوئی، اور ایک بیوی جو کافرہ تھی زندگی بھر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتی رہی۔ لوط علیہ السلام کو کچھ نہیں پتا چلا کہ یہ کافر ہے۔ www.attableek.com The Reviver of Iman۔ اس نے کہا کہ میں تو یہیں گھر ہی رہوں گی، میں تمہارے ساتھ رات کے اندھیرے میں نہیں آتی۔ اس کو بہت سمجھایا لوط علیہ السلام نے کہ پیچھے رہے گی، زمین تلپٹ ہو جائے گی، اوپر کی زمین نیچے اور نیچے کی زمین اوپر آ جائے گی، اور سب بستیاں 5 بستیاں ہلاک ہو جائیں گی، لہذا ہمارے ساتھ چل، مگر نہیں چلی۔ جب صبح کے وقت میں لوط علیہ السلام اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ بستی سے نکل گئے اور فجر کا وقت ہوا تو فرشتوں نے زمین کو تلپٹ کر دیا۔ اس عذاب میں حضرت کی بیوی بھی مری اور دوزخ میں گئی، اس لیے کہ وہ مسلمان ہی نہیں تھی، کافرہ تھی، تو کافر ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔
قرآن کریم نے یہ مثال بیان کی کہ لوط علیہ السلام کی بیوی، اس کو کتنا اچھا ماحول ملا تھا، ایک پیغمبر کے گھر میں تھی، کتنے دن پیغمبر کے ساتھ رہی، اللہ جانے کتنے دن ساتھ رہی، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ نبی کے گھر میں رہ کر بھی کافرہ رہی اور جنت میں نہیں جا سکی۔ مرنے کے بعد اس سے کہا گیا کہ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ تو بھی جہنم میں جا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں گئی۔ یہ دوسری مثال ہے، یہ سمجھنے کے لیے کہ کتنا بھی بہترین ماحول ہو، بعض گھروں میں مرد اللہ کے اچھے بندے ہیں، وہ تو رات کو تراویح پڑھنے کے لیے، عشاء پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، اور مرد گھر سے چلا گیا، بیوی بیڈ پر بستر پر پڑ کر سو گئی، دروازہ اندر سے بند ہے۔ جب اس نے شوہر نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ اٹھ کر کے دروازہ کھول دیا اور ایسا ظاہر کیا کہ گویا مصلی پر سے اٹھ کر آئی ہے، تراویح پڑھ کر آئی ہے، حالانکہ ایک رکعت بھی اس نے تراویح کی نہیں پڑھی، وہ پڑی سو رہی تھی۔ تو اب مرد کتنا نیک بندہ ہے کہ وہ آرام اور راحت چھوڑ کر مسجد میں تراویح پڑھنے گیا ہے، اور بیوی پیچھے اسی گھر کے اندر پڑھ کر سو رہی ہے، وہ عبادت میں مشغول نہیں ہوتی۔ ایسی مثالیں ہر گھر میں ملیں گی۔ اس مثالوں سے آپ سمجھیں کہ کتنا بھی بہترین ماحول ہو، اس ماحول میں انسان اپنے آپ کو سنوارنا نہ چاہے، بنانا نہ چاہے تو کوئی طاقت بنا نہیں سکتی، سنوار نہیں سکتی۔ اور اگر گندے سے گندا ماحول ہو، برے سے برا ماحول ہو، لیکن انسان اپنے آپ کو سنوارنا چاہے تو سنوار سکتا ہے۔ اس کی دو مثالیں اور دو سیکھو۔ ایک مثال ہے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ یہ فرعون کی بیوی تھی، اور فرعون کا دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی، اعلی، میں تمہارا سب سے ہائی کلاس، اونچے درجے کا پروردگار ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، اور سب سے بڑا خدا میں ہوں تمہارا۔ اس کی بیوی تھی۔ تو اب دیکھو، پروردگار تو اللہ ہے، کوئی انسان رب کیسے بن جائے گا؟ لیکن یہ رب ہونے کا، پیغمبر ہونے کا، اپنے پروردگار ہونے کا دعوے دار تھا۔ اتنے برے گھر کے اندر حضرت آسیہ اس کی بیوی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے بڑھے ہیں۔ آپ حضرات جانتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے بڑھے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں جو بکس بہتا ہوا چلا آ رہا تھا، اس کو دریا میں سے اٹھایا بھی ان کے حکم سے اٹھایا گیا تھا۔ اور فرعون نے جب یہ کہا کہ یہ تو بنی اسرائیلی بچہ معلوم ہوتا ہے، اس کو قتل کرنا چاہیے، تو انہوں نے بچایا تھا، یہ کہہ کر کہا تھا کہ نہیں، اس بچے کو قتل مت کرو، دیکھو میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اور ہماری اولاد نہیں ہے، اگر یہ بچہ ہماری اولاد ہوئی تو اس سے ہمیں نفع پہنچے گا، اور اگر اولاد نہ ہوئی تو ہم اسی کو اپنی اولاد بنا لیں گے، آپ کے بعد یہی بادشاہ بنے گا۔ یوں پٹی پڑھا کر حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا تھا۔ اس خدمت کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان دے دیا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے، پیغمبر بنائے گئے، اور وہ فرعون کے پاس دعوت لے کر پہنچے، اس وقت وہ حضرت پر ایمان لے آئی اور پکی مومن تھی۔ اور جو کچھ چھپ چھاپ کر فرعون کے گھر میں عبادت کرنا آسان تھوڑا ہی تھا، تو چھپ چھاپ کر کے چپکے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی۔ یہ بات فرعون کے علم میں آ گئی،
کہ یہ ایمان لے آئیے، تو اس نے حضرت آسیہ کو سزا دی. کیا سزا دی؟ چومیخا کیا. چومیخا کیا. اس زمانے میں سزا دینے کا یہ طریقہ تھا کہ لٹا دو اور دونوں ہاتھ پھیلا کر کے ہتھیلیوں میں کھونٹے مار دو، کیلیں لگا دو، زمین کے اندر گھس جائے اتنے کیلیں لگاؤ دونوں ہاتھوں میں. ایسے ہی دونوں پیروں میں بھی کیلیں ٹھوک دو. اب جب دونوں، اس میں کتنی تکلیف ہوگی، اللہ بہتر. ابھی زندہ ہے اور ہاتھوں میں کیلیں ٹھوکی جا رہی ہیں، پیروں میں کیلیں ٹھوکی جا رہی ہیں. خیر، اس کو کہتے ہیں چو میخا، یعنی 4 میخیں ٹھوک دو، ٹھوک دی. پھر باقی تو زندہ ہے، اب اس کی پٹائی کرو، مارو 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 مارو، یہاں تک مارو کہ وہ ہل بھی نہ سکے اور مر جائے. جب 4 میخیں کیلیں ٹھوک رکھی ہیں تو کیسے ہلے گا بیچارہ؟ تو اس طرح سے حضرت آسیہ کو چومیخا کر کے اس نے مارا. 4 ہاتھوں پیروں میں کیلیں ٹھونک دی اور پھر پٹائی کرنے والے پٹائی کرتے تھے، مارتے 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 یہاں تک مارتے رہے کہ وہ وفات پا گئی. اس وقت تو انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، میں فرعون کے گھر میں تھا. فرعون یہ پورے مصر کا بادشاہ تھا، کتنی ٹھاٹھ کی زندگی تھی. اے اللہ، میرے لیے آپ جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنائیے، یعنی فرعون کے گھر سے اچھا گھر مجھے جنت میں عطا فرمائیے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور یہ ظالم جو میری پٹائی کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے ان سے نجات عطا فرمائیے. یعنی میں مر جاؤں تو میری جان بچ جائے. جان کیا بچے گی؟ مر جاؤں گا تو ان کی پٹائی بند ہو جائے گی. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یہ 2 دعائیں انہوں نے کی تھی جب ان کی پٹائی ہو رہی تھی. تو اللہ نے ان کے لیے یقیناً جنت میں اپنے پاس بہترین گھر، دنیا کے فرعون کے گھر سے کہیں اچھا گھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مہیا کیا. اور مار کھاتے کھاتے، پٹائی ہوتے ہوتے، بہرحال کچھ وقت کے بعد میں ان کا انتقال بھی ہو گیا. اور انتقال کے بعد میں ساری مصیبتیں بلائیں دور ہو گئی، تکلیفیں دور ہو گئی. یہ اللہ جل شانہ و من والہ نے ایک مثال بیان کی. کس بات کی مثال بیان کی ہے؟ کہ مومن بندی اچھی بننا چاہے تو ہر جگہ بن سکتی ہے، فرعون کے گھر میں بھی بن سکتی ہے. کوئی چیز اس کو اچھی بندی بننے سے روک نہیں سکتی، بلکہ صرف وہ اچھی بندی نہیں بنے گی، اپنی پوری فیملی کو بھی اچھا بنا دے گی. شوہر اگر نااتوار ہے، غلط راہ پر پڑا ہوا ہے، تو سمجھا بجھا کر اس کا ذہن بنا کر اس کے دین پر لگائے گی. بچوں کی، لڑکوں کی اور لڑکیوں کی تربیت تو پہلا مکتب ماں کی گود ہے. وہ اپنے اولاد کو سنوار سکتی ہے، بہترین سنوار سکتی ہے. تو برے سے برے ماحول کو اچھی عورت اپنے کردار سے، اپنے عمل سے گھر کو سنوار دے گی، فیملی کو سنوار دے گی. اور اگر گھر نہ سنورا تو وہ اپنی ذات سے سنوری رہے گی، اپنی ذات سے بنی رہے گی. جیسے حضرت آسیہ، وہ اپنے گھر کو نہیں سنوار سکی، فرعون کو ایمان کے لیے تیار نہیں کر سکی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو تو بنا لیا. لہذا اس میں میری بہنوں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر عورت چاہے تو برے سے برے ماحول میں، برے سے بری فیملی کے اندر اگر عورت چاہے تو اپنے آپ کو سنوار سکتی ہے. ایک دوسری مثال اللہ تعالی جل شانہ و من والہ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال بیان کی. حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی
ماں ہیں. ماں ہونے کے علاوہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحابیہ بھی ہیں. جو مومن نبی کی زیارت کر لیتا ہے تو وہ صحابی بن جاتا ہے، صحابیہ بن جاتی ہے. تو حضرت مریم نے ایمان کی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی تو وہ صحابیہ ہیں. اور صحابہ کے لیے دعا رضی اللہ عنہ مرد اور رضی اللہ عنہا عورت کے لیے دعا ہے. علیہ السلام یا علیہ السلام یہ نبیوں کے لیے دعا ہے، غیر نبی کے لیے یہ دعا نہیں ہے. بس مریم علیہ السلام کہنا صحیح نہیں. دادی حوا علیہ السلام کہنا بھی صحیح نہیں. حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں ہیں، ان کے لیے بھی علیہم السلام کہنا صحیح نہیں ہے. علیہم السلام کہنا صحیح نہیں ہے. سب ان خواتین یہ سب اپنے اپنے زمانے کے نبیوں کی کے صحابیہ ہیں، تو ان کے لیے رضی اللہ عنہا آئے گا. یہ خاتون بہترین ماحول میں تھی اور بہت برے ماحول میں تھی. تمام جوش یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھے، دشمن تھے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال سمجھتے تھے اور وہ دجال کو قتل کرنا چاہتے تھے. مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام دجال نہیں تھے، مسیح ہدایت تھے. اللہ تعالی نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا، زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. اور خود ان کی فیملی، عیسیٰ علیہ السلام کی فیملی بہترین فیملی تھی. ماں حضرت مریم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام عورتوں پر چوز کر لیا ہے، چن لیا ہے. خالو حضرت زکریہ علیہ السلام تھے جو اللہ کے پیغمبر تھے. نانا عمران تھے، قرآن کریم کی 3 سورت ہے آل عمران، عمران کی فیملی. یہ عمران بہت بڑے آدمیوں میں تھے اور بیت المقدس کے امام بھی تھے اور بنی اسرائیل کی پولیٹیکل افیئرز معاملات ان کے ہاتھ میں تھے. ان کی حضرت مریم کی ماں عمران کی بیوی وہ بھی بڑی نیک بندی تھی. انہوں نے ہی یہ منت مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو حمل ہے اس کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں. پھر جب پیدا ہوا بچہ تو لڑکا نہیں پیدا ہوا، لڑکی پیدا ہوئی تو پریشان ہوئی کہ لڑکی تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف نہیں ہوتی، لڑکا کیا جاتا ہے، اب کیا کیا جائے. تو اللہ کی وحی سے اس وقت پیغمبر موجود تھے، زکریا علیہ السلام خود پیغمبر تھے. وحی آئی کہ اس لڑکی کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کیا جائے گا، وہ پیش کر دیں. تو حضرت مریم کی والدہ نے ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے پیش کر دیا اور وہ اپنی خالہ کے پاس میں بیت المقدس میں فیملی کوارٹر میں رہتے تھے. حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس میں فیملی کوارٹر تھا، اس میں رہتے تھے. حضرت مریم کو لا کر ان کو دیا. ہر ایک اس بچی کی پرورش کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر قرآن اندازی کی گئی. اس قرآن اندازی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا کامیاب ہوئے اور یہ بچی ان کے پاس پرورش پائی. ان کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام کھیلے بڑے ہیں. تو اچھا ماحول کتنا ہے اور برا ماحول. سارے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہیں
اور جب عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کے بھی خلاف ہوں گے. یہی زکریا علیہ السلام جو نبی تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے خالو تھے، اس لیے کہ ان کی ماں مریم کے خالو تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی خالو ہوئے. ان کو یہودیوں نے سر پہ آرا رکھ کر چیر کر کے 2 ٹکڑے کر دیے، یوں شہید کر دیا. پھر حضرت زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے تھے یحییٰ علیہ السلام، ان کو بھی بنی اسرائیل نے قتل کیا. ارے بھائی ان کا کیا گناہ تھا؟ ان کا گناہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کے خاندان کے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام تو ان کے نزدیک دجال تھے اور ان کے خاندان کے بھی سب دجال کے چیلے چاٹے ہوں گے. تو یہ سب کا زکریا علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے مگر اللہ نے ان کو بچا لیا، ان کو آسمان پر اٹھا لیا. تو ماحول اتنا برا ہے اور خاندان اتنا اچھا ہے، دونوں باتیں جمع ہیں. اب حضرت مریم کدھر جائیں؟ خاندان اچھا ہے لہذا وہ اپنے آپ کو اچھا بنائے، یا ماحول برا ہے تو اپنے آپ کو وہ برا بنائے؟ انہوں نے اپنے ماحول کو، اپنے خاندان کو پیش نظر رکھ کر اپنے آپ کو اٹھایا، بلند کیا اور اب ایمان لائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کا ایمان تھا، اللہ کی کتابیں تورات اور انجیل کو وہ مانتی تھی اور اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرتی تھی. تو کمبائنڈ ماحول ہے، برا ماحول بھی ہے، اچھا ماحول بھی ہے. بنی یہود جوئش یہ برا ماحول ہے، اتنا برا ماحول کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پریوار کو، زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے مگر اللہ نے بچا لیا. دوسری طرف بہترین خاندان، ماں ایسی، نانی ایسی، نانا ایسے، خالو ایسے، بیٹا ایسا، اتنا شاندار ماحول. تو کمبائن ماحول ہے. اس کمبائن ماحول میں وہ ادھر جھکے یا ادھر جھکے، انہوں نے اپنے اختیار سے اپنے آپ کو نیک بنایا. چنانچہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ مرد تو بہت سے با کمال ہوئے ہیں، عورتیں زیادہ با کمال نہیں ہوئی. صرف 2 عورتیں با کمال ہوئی، ایک فرعون کی بیوی آسیہ اور ایک حضرت مریم کی والدہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم. یہ 2 عورتیں کامل ہوئی اور بقیہ یعنی یہ 2 عورتیں کامل ہوئی پچھلے بنی اسرائیل میں. ساری دنیا کے احوال حضور نے نہیں بیان کیے، بنی اسرائیل میں یہ 2 عورتیں کامیاب ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں بہت عورتیں کامیاب ہوں گی مگر اس کا تذکرہ حضور نے نہیں کیا. حضور تو گزشتہ امتوں کا حال بیان کر رہے ہیں، ورنہ حضور کی امت میں سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی اہلیہ محترمہ کامل ہوئی. حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل حضور کے خدمت میں آئے. یہ ہجرت سے پہلے کا قصہ ہے. جو وحی لانی تھی وہ لا کر پہنچائی. پھر جبرائیل نے حضور سے یہ کہا کہ خدیجہ آ رہی ہیں. وہ گھر میں نہیں تھی، کہیں گئی ہوئی تھی کہ خدیجہ آ رہی ہیں. ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، اس برتن میں سالن ہے. جب وہ گھر آ جائیں، گھر میں آ جائیں تو میرا سلام کہیں ان سے اور اللہ تعالی کا سلام کہیں. یعنی ایک بندی ایسی ہے کہ جس کو اللہ سلام بھیج رہے ہیں، حضرت جبرائیل اپنا سلام کہہ رہے ہیں
اور ان کو خوشخبری سنا دیں کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک بانس کا گھر بنایا ہے. بانس کا گھر یعنی جھونپڑا، بانس کا جھونپڑا بنتا ہے. آج بھی بعض لوگ جہاں بڑے بڑے کاسل بناتے ہیں، قلعے بناتے ہیں، بڑے بڑے مینشن بناتے ہیں، بڑی بڑی شاندار بلڈنگیں بناتے ہیں، تو سامنے ایک گھاس پھوس کا جھونپڑا بھی بناتے ہیں تاکہ بارش میں اس کے نیچے بیٹھ کر بارش کے مزے لیں. تو ایسا گھر بنایا اللہ نے بانس کا، جس گھر میں تھکن نہیں ہے اور شغب نہیں ہے، کوئی شور نہیں ہے. گھر میں شور کرنے والے ہوں تو نیند حرام. آدمی تھک جائے کام کرتے کرتے تو اس گھر کے تو جنت کا گھر نہیں ہو سکتا، تو دنیا کا گھر ہوگا کہ کام کرتے کرتے تھک گئے. تو اس گھر میں تھکن نہیں ہوگی اور اس گھر کے اندر شور نہیں ہوگا. ایسے بانس کے گھر کی خوشخبری سنائے خدیجہ کو کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایسا گھر تیار کیا ہے. تو میری بہنوں سوچو کہ اللہ کی طرف سے جس بندی کو سلام آئے اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت عائشہ صدیقہ ہے، حضرت فاطمہ ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے. نبی ہے. لوگوں نے ایک مسئلہ بیان کیا، اللہ جانے وہ صحیح ہے یا نہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو قبر میں دفن کیا گیا. قبر کی جو مٹی حضور کے مبارک جسم کے ساتھ لگی ہے وہ مٹی عرش سے بھی افضل ہے. ایسا لوگوں نے لکھا ہے، اس کے لیے قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے. تو جب وہ مٹی عرش سے افضل ہو گئی، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ اس کا تعلق ہے. بس جو حضور کے جسم کا ٹکڑا ہوگا اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا. حضرت فاطمہ حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے تو ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد نمبر ہے حضرت عائشہ کا. حدیث شریف میں ہے ایک مرتبہ حضور نے حضرت عائشہ سے کہا یہ جبرائیل ہیں، جبرائیل بیٹھے ہیں، وہ حضور کو تو نظر آ رہے ہیں، حضرت عائشہ کو نظر نہیں آ رہے. یہ جبرائیل تمہیں سلام کرتے ہیں. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو ان کو دیکھتے ہیں، میں تو ان کو دیکھتی نہیں. خیر، حضرت خدیجہ کو تو اللہ نے سلام کہلوایا ہے اور حضرت عائشہ کو حضرت جبرائیل سلام کر رہے ہیں. درسگاہ میں طالب علم بیٹھے ہوتے ہیں، استاد جب آتا ہے تو طلبہ سلام کرتے ہیں، حالانکہ آنے والے کو سلام کرنا ہے، لیکن تعظیم کے لیے طلبہ سلام کرتے ہیں. تو تعظیم کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام سلام کر رہے ہیں حضرت عائشہ کو. ایسی بہت سی خواتین ہیں اس امت میں کہ وہ اللہ کی نیک بندیاں ہیں، وہ سب کامل ہوئی. لیکن ابھی جو حضور بیان کر رہے ہیں کہ مرد تو بہت کامل ہوئے، یعنی بنی اسرائیل میں بہت سے مرد کامل ہوئے، لیکن عورتیں صرف 2 کامل ہوئی، یعنی بنی اسرائیل میں. ایک فرعون کی بیوی آسیہ اور ایک مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم. یہ دونوں کامل ہوئی بنی اسرائیل میں، ان کے درجے کی کوئی عورت نہیں ہوئی. ان میں سے فرعون کی بیوی کو تو برا ہی برا ماحول ملا، لیکن اس ماحول میں انہوں نے اپنے آپ کو سنوارا اور بنایا اور اپنے آپ کو کامل کیا. اور حضرت مریم کو دونوں طرح کا ماحول ملا.
باہر گھر سے باہر سارے جوئش یہود پکے دشمن، اور صرف ان کے دشمن نہیں، ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کے بھی دشمن، اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے مگر نہیں کر سکے. اور اندر گھر میں بیٹا نبی ہے، نانا امام ہے بیت المقدس کا، ماں ماں جو حضرت مریم ہے جن کو اللہ نے تمام دنیا کی عورتوں پر چنا ہے، نانی ایسی ہیں کہ ان کی منت کو اللہ نے قبول کیا، حالانکہ منت لڑکے کی قبول ہوتی تھی، لڑکی کی نہیں ہوتی تھی، مگر اللہ نے ان کی لڑکی کی منت قبول کی. اتنے شاندار ماحول کے اندر تھی. اب دو راہیں پہ کھڑی ہیں، کدھر جائیں؟ بروں کی طرف جائیں، اچھوں کی طرف جائیں؟ وہ اپنے آپ کو اچھوں کی طرف لے گئی، اور انہوں نے اپنے آپ کو سنوارا، بنایا یہاں تک کہ وہ کامل بن گئی. تو میری بہنوں، اسی طریقے پر سمجھ لو، بات کو مختصر طریقے پر سمجھ لو کہ انسان اس دنیا میں دو راہیں پر کھڑا ہے. دو راستے ہیں، دائیں طرف بھی راستہ جا رہا ہے، جنت کا راستہ ہے، بائیں طرف بھی راستہ جا رہا ہے، جہنم کا راستہ ہے. اب انسان کو، مرد کو اور عورت کو کدھر جانا ہے، کس راستے پر چلنا ہے، اپنے آپ کو بنانا ہے یا بگاڑنا ہے، یہ انسان کے اختیار میں. بس یہ ہے سمجھنے کی بات کہ یہ انسان کے اختیار میں ہے. رمضان شریف آ رہا ہے، اس رمضان میں بہت سی بندیاں اور بہت سے بندے اپنے آپ کو بگاڑ لیتے ہیں، کھانے پکانے میں لگے ہوئے، سونے جاگنے میں لگے ہوئے، گھومنے پھرنے میں لگے ہوئے، رمضان کی کوئی عبادت نہیں کرتے. روزہ ضرور رکھتی ہیں. کیوں روزہ نہیں رکھیں گی تو میاں کو کھانا پکا کے دینا پڑے گا. کون پکا کر دیتا ہے؟ لاؤ روزہ رکھ لیں. اور جب بیوی نے روزہ رکھ لیا تو شوہر کو بھی جھک مار کے روزہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ بیوی کھانا پکا کے دے گی نہیں. تو کھانا پکانا بھی حسب ضرورت. میرے گھر میں سب حافظ ہیں، دو لڑکیاں تھیں وہ حافظ ہیں، ان کی ماں حافظ تھی، انہوں نے حفظ کرایا تھا. 3-4 بہویں حافظ تھیں. میرے یہاں کھانا پکانے کا وقت عصر سے مغرب تک تھا. عصر کے وقت اٹھو اور اٹھ کر کے کھانا سب مل کر کھانا پکاؤ، اور مغرب کے وقت میں افطار کرو، اور ہلکا سا افطار کر کے مغرب کے بعد میں اوابین میں لگ جاؤ، اور 2 مل کر امامت کریں گے. ایک پارا سنائے گی، دوسری سنے گی، اور جس نے سنا ہے وہ تہجد میں سنائے گی، دوسری سنے گی. تو رمضان میں کھانے میں کم سے کم وقت لگاؤ، زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں لگاؤ، اس لیے کہ عبادت کا یہ چانس پھر 11 مہینے نہیں ملے گا، اسی مہینے میں مل گیا ہے. سونا بھی کم سے کم. اور سونا کم کیسے ہوگا؟ کھانا کم اور پانی کم پیو اور کھانا کم کھاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سحری کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا. اس زمانے میں مسئلہ یہ تھا کہ اگر آپ کو عشاء کے بعد نیند آ گئی تو اگلا روزہ شروع ہو گیا. اب آنکھ کھلنے کے بعد آپ کھا نہیں سکتے. سحری تھی ہی نہیں. جب روزہ کھلے اس وقت پیٹ بھر کے کھا لو، سحری نہیں ہے. اسلام نے سحری کو شروع کیا کہ نہیں، سحری کرو چاہے آدھا گلاس دودھ ہی کیوں نہ پی لو، دودھ بھی نہ ہو تو آدھا گلاس پانی ہی پی لو، اس سے برکت ہوتی ہے. دن بھر سہارا رہتا ہے کہ میں نے سحری کی ہے. اور اگر کسی دن اٹھنے میں دیر ہو جائے اور سحری میں ایک لقمہ بھی نہ کھا سکے تو دن بھر دوپہر تک گانا گاتا رہے گا، آج میں نے سحری نہیں کی، آج میں نے سحری نہیں کی، آج میں نے سحری نہیں کی. دل دھڑکتا رہے گا. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ سحری اسلام نے شروع کی ہے، اور یہ کہا کہ چاہے ایک گھونٹ پانی پی لو، ایک گھونٹ دودھ پی لو. اب ہمارا حال یہ ہے کہ رات میں 4 مرتبہ کھاتے ہیں. ایک تو افطاری میں افطاری کریں گے،
پھر مغرب کی نماز پڑھ کر آئیں گے تو پھر کھانا کھائیں گے ڈٹ کر، پھر تراویح پڑھ کر کے فارغ ہوں گے تو پھر ناشتہ کریں گے، پھر سحری کے وقت میں تو توند بھریں گے، گلے سے اوپر 2 انگل اوپر تک سحری میں کھائیں گے، دوپہر تک کھٹی ڈکاریں آتی رہیں گے، اتنا سحری میں کھائیں گے۔ اب ایسی صورت میں ہمارے روزے کے فائدے ظاہر ہوں تو کہاں سے ظاہر ہوں؟ اس لیے میری بہنوں، کم سے کم وقت دنیا کے کاموں میں لگاؤ، زیادہ سے زیادہ وقت اس رمضان کی جو خیرات و برکات ہیں، نفلیں ہیں، تراویح ہیں، فرض نمازیں ہیں، اس کے علاوہ تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، کچھ اگر نہیں جانتے تو صرف یہی کرتے رہو، اللہ 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 اللہ، بس اللہ اتنا بھی ایک ذکر ہے اور بہت بڑا ذکر ہے۔ لہذا میری بہنوں، بہت قریب میں جلد ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے، اور اس مبارک مہینے میں اللہ نے دن کے اندر تو روزے فرض کیے ہیں، کمپلسری، وہ تو رکھتے ہی ہیں، لیکن رات میں اللہ نے تو کوئی عبادت فرض نہیں کی، البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے راتوں میں، رمضان کی راتوں میں بھی نفلیں، تلاوتیں، اذکار اللہ تعالیٰ نے سنت قرار دیے ہیں، مقرر کیے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہذا اس کو غنیمت سمجھ کر راتوں کو بھی جتنی توفیق دے اللہ، پوری رات بیدار رہنا ضروری نہیں ہے، جتنی اللہ توفیق دے، تراویح کے علاوہ دوسری نفلیں بھی پڑھو، تلاوتیں بھی کرو، ذکر و اذکار بھی کرو، یہی عبادتیں ہمیں کامیاب کریں گی، اور ہم انہی عبادتوں کے ذریعے سے رمضان شریف کو وصول کروا سکتے ہیں۔ بہرحال ماہ مبارک آ رہا ہے، اس کی قدر پہچاننی چاہیے۔ اللہ تعالی سب بہنوں کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور سب مردوں کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی مجھے اور آپ سب بہنوں کو اللہ اپنا نیک بندہ بنائے، اور زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرو میری بہنوں، درود شریف پڑھو، دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسلم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ یا الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری مغفرت عامہ تامہ فرما، یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں اسلام پر ہمیں برقرار رکھ، اور جب ایمان کا وقت آئے، موت کا وقت آئے تو ایمان پر ہمیں خاتمہ فرما۔ یا اللہ اس ماہ مبارک کو وصول کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم گنہگار بندے اور بندیاں ہیں، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں اپنے نیک بندوں میں اور نیک بندیوں میں شامل فرما، اور اس ماہ مبارک میں ہمارے جو بندے دنیا سے اور جو بندیاں دنیا سے گزر گئیں، چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہوں، ہمارے رشتہ دار ہوں، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ہوں، یا اللہ ان سب کے لیے ہمیں دعائے مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین، ہم جب تک زندہ ہیں ہماری جان میں، حال میں، اولاد میں برکت فرما۔ یا اللہ ہمارے خاندانوں کو نیک اور ایک بنا، اور اے اللہ ہمارے خاندانوں میں جو بیمار ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اس خراب ملک کے اندر ہماری اولاد برباد ہو جائے، اس سے ہماری اولاد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم خود گنہگار بندے ہیں، ہماری آنکھیں گناہ کرتی ہیں، ہمارے کان گناہ کرتے ہیں، ہماری زبان گناہ کرتی ہے، ہمارے ہاتھ پیر گناہ کرتے ہیں، میرے مولا تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔
میرے مولا ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کے بعد نیا کوئی نبی نہیں آنا۔ آپ سے پہلے مختلف ملکوں میں اور مختلف قوموں میں اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول آتے رہے۔ بنی اسرائیل میں تو بہت انبیاء آئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے 600 سال قریب تک انبیاء آتے رہے۔ آخری نبی بنی اسرائیل میں آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اسلامی سال حضور مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، وہاں سے ہجری سال شروع ہوا ہے۔ اس وقت 1440 سال چل رہا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے جو سال شروع ہوا ہے وہ 2019 ہوا ہے۔ تو 2019 اور 1440 ان کے درمیان میں جتنا تفاوت ہے، اتنا تفاوت ہے حضور عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور حضور کی تشریف آوری میں، تقریباً 600 سال سمجھ لو۔ پورے 600 نہیں، پونے 600 بنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ساتھ ساری دنیا میں اور تمام ملکوں میں اور تمام قوموں میں جو نبیوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا وہ موقوف، وہ سارے سلسلے حضور میں سمیٹ لیے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس وقت کی جو معلوم دنیا تھی اس کے سینٹر میں مبعوث کیا۔ امریکہ تو دریافت نہیں ہوا تھا، وہاں آبادی تو تھی، ریڈ انڈین پہلے سے وہاں آباد تھے، کب سے وہ آباد تھے معلوم نہیں، کب سے آباد تھے، لیکن کولمبس وہاں پہنچا تب پتا چلا کہ یہ بھی ایک بر اعظم ہے، بس وہ تو دریافت ہوا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جو دنیا تھی، آباد دنیا تھی جس کو لوگ جانتے تھے، اس کے سینٹر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ جزیرۃ العرب سے ساؤتھ میں دریا ہی دریا ہے، ادھر خشکی ہے ہی نہیں،
اور نارتھ میں یہ سب یورپ پورا نارتھ میں آتا ہے، اور ویسٹ میں پورا افریقہ آتا ہے، اور ایسٹ میں سارا ایشیا آتا ہے۔ پر جزیرت العرب میں سے 3 آدمی اگر چلیں تو ایک جب ویسٹ میں افریقہ کے آخری کنارے پر پہنچے گا تو دوسرا ایشیا کے آخری کنارے پر پہنچے گا، اور تیسرا نارتھ یعنی یورپ کے آخری کنارے تک پہنچے گا۔ ساؤتھ میں تو اب خشکی تھی ہی نہیں۔ تو ایک تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے لیے وہ جگہ منتخب کی گئی ہے جہاں سے ساری دنیا کے اندر اسلام کے دعات پہنچ سکتے ہیں۔ ایک وقت ہے کہ ادھر آخر تک پہنچا ہے، کہ ادھر آخر تک پہنچا ہے، کہ ادھر آخر تک پہنچا۔ پھر جزیرت العرب میں عرب تھے، یہ عرب قوم، حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کی گاڑی کا پیٹرول عرب ہے۔ ہم تو بغیر پیٹرول کی گاڑی دھکا دے کر چلا رہے ہیں، یہ بار بار حضرت فرماتے تھے۔ اسی لیے دشمنان اسلام کی پوری محنت مڈل ایسٹ پر ہے کہ وہ بیدار نہ ہوں۔ اگر وہ بیدار ہو گئے تو پھر اسلام کا پھیلنا دنیا کے اندر بہت آسان ہو جائے گا، اور جب تک وہ بیدار نہیں ہوں گے گاڑی چلے گی نہیں۔ بغیر پیٹرول کی گاڑی ہم لوگ تو دھکے دے دے کر چلاتے ہیں۔ ساری دنیا پر دشمنان اسلام محنتیں کر رہے ہیں، لیکن برائے نام محنتیں کر رہے ہیں۔ اصل سارا زور ان کا مڈل ایسٹ پر ہے کہ ان عربوں کو بیدار نہ ہونے دو۔ دوسرا کام انہوں نے کیا کیا؟ عورتوں کی چوڑیاں مردوں کو پہنا دی، عورتوں کی چوڑیاں مردوں کو پہنا دی، اور جیسا لباس پہنو گے ایسے اثرات پیدا ہوں گے۔ لباس کے اچھے اثرات بھی پیدا ہوتے ہیں، برے اثرات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں جو مقابلہ ہوا تھا، اور فرعون نے سارے مصر کے جادوگروں کو اکٹھا کر کے مقابلہ کروایا تھا، اس میدان میں صرف جادوگر مسلمان ہو گئے اور کوئی مسلمان نہیں ہو۔ بنی اسرائیل تو مسلمان تھے ہی، فرعون اور قبطی ان میں سے کوئی مسلمان نہیں ہوا، صرف جادوگر مسلمان ہوئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسا اس لیے ہوا کہ تمام جادوگر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام جیسا لباس پہن کر آئے تھے، تو اس کی برکت سے ان کو ایمان مل گیا۔ تو لباس کے بھی اثرات پڑتے ہیں۔ یہ ان کا لباس پہن کر کیوں آئے تھے؟ ہاسپٹل میں جس کو داخل کرتے ہیں تو سارے کپڑے اتروا کر ہاسپٹل کے کپڑے پہنوا دیتے ہیں۔ یہ آج بھی قاعدہ ہے، ساری دنیا میں قاعدہ ہے کہ ہاسپٹل میں جو پہنچتا ہے تو کپڑے اتار کر کے ہاسپٹل کپڑے پہنو۔ خیر یہ تو انسانوں کا مسئلہ ہے۔ ایک مرتبہ لنکیشائر میں ہم سلوٹر ہاؤس دیکھنے گئے، تو انہوں نے ہمیں وقت دیا تھا کہ 7:15 بجے آئیے ہو، تو ہم بولٹن سے گئے، برف پڑ رہی تھی اور سخت سردی تھی، ونٹر کا زمانہ تھا۔ ہم 6:45 بجے پہنچے تو سلوٹر ہاؤس بند ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا بھئی تم نے کیسا وقت لیا ہے، یا تو کارخانہ کھلا ہی نہیں۔ تو ساتھیوں نے کہا کبھی 7 بجے کھلے گا۔ چنانچہ 7 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے اور سن دے کر ایک گاڑی آئی اور کھڑی ہوئی، اس نے کارخانہ تالا کھولا اور اندر سب کھول دیا۔ دوسری گاڑی آئی، تیسری گاڑی آئی، اور 7:05 پر انہوں نے ہمیں اپنا ڈریس بھیجا کہ یہ کپڑے پہن کر آ جاؤ، یعنی اوپر، اندر تو ہمارے کپڑے رہیں گے لیکن اوپر یہ کپڑے پہن کر آ جاؤ۔
یعنی ان سلوٹر ہاؤس کا جو ڈریس ہے وہ ڈریس اندر سے بھیجا انہوں نے ہمارے سب کے لیے کہ یہ ڈریس پہن کر کے آؤ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی ہمیں اندر جا کر کام تھوڑی کرنا ہے, نوکری تھوڑی کرنی ہے, ذبح تھوڑی کرنے ہیں, ہم تو دیکھنے کے لیے آئے ہیں, ہم یہ لباس کیوں پہنے؟ تو اس نے مجھے جواب دیا, بہت معقول جواب دیا اس نے کہا کہ آپ اندر آئیں گے تو جانوروں میں بھی گھومیں گے, جہاں گھیٹے بکرے سب بندھے ہوئے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں ہیں, ان میں بھی گھومیں گے. تو آپ کا لباس دیکھ کر ہمارے جانور ڈریں گے, بتکیں گے, اور ہمارے جیسا ہی لباس آپ نے پہن رکھا ہے تو جانوروں کو کوئی نئی بات معلوم نہیں ہوگی. تو بات تو سمجھ میں آیا کہ جو لباس کا بھی اثر پڑتا ہے. اگر ہم یہ لباس پہن جائیں گے تو گھیٹے بکرے ڈریں گے, اور ان کا لباس پہن کر جائیں گے تو نہیں ڈریں گے. ان مثالوں سے معلوم ہوا کہ لباس کا ظاہر کا بھی اثر پڑتا ہے, دوسروں پر بھی اثر پڑتا ہے, اپنی طبیعت پر بھی اثر پڑتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کا لباس پہن کر جادوگر آئے تھے, تو ان کی طبیعتوں پر یہ اثر پڑا کہ موسیٰ علیہ السلام جب لاٹھی ڈالی اور وہ لاٹھی ان کے جادوؤں کو کھا گئی تو سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے اور ایمان لائے. تو خود اپنے طبیعت پر بھی اثر پڑتا ہے اور دوسروں پر, جانوروں پر بھی اثر پڑتا ہے, تو دوسرے انسانوں پر کیوں اثر نہیں پڑے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں, اسلامی لباس پہن کر مسجد میں آیا کرو. جاب پر جب جاتے ہو تو تمہیں جو لباس پہننا ہو پہنو, لیکن مسجد میں اللہ کے گھر میں آؤ تو نیک بندوں کا لباس پہن کر آؤ, اس کا طبیعتوں پر اثر پڑے گا, عبادت کرنے میں جی لگے گا. اور اگر آپ وہی لباس جو جاب کا لباس ہے وہی لباس پہن کر آئے اور ہاتھ میں موبائل بھی, بڑا موبائل بھی لے کر آئے اور تکبیر ہونے تک موبائل سے کھیلتے ہی رہے, تو طبیعت پر کیا اثر پڑے گا اس کا اندازہ خود ہی سمجھو. تو دشمنان اسلام نے عربوں کی عورتوں کا جو کرتا تھا وہ مردوں کو پہنا دیا ہے. آج عربوں کے جتنے کرتے ہیں یہ مردوں کے کرتے نہیں ہیں, یہ سب عرب عورتوں کے کرتے ہیں جو عرب مردوں نے پہن لیے. مردوں کا کرتا کیا ہے؟ ایک حدیث شریف سنو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کپڑے کے لیے ٹخنے پر کوئی حصہ نہیں, آدھی پنڈلی تک کپڑا ہونا چاہیے, لنگی بھی آدھی پنڈلی تک اور کرتا بھی آدھی پنڈلی تک. جب حضور نے یہ مسئلہ سمجھایا تو حضرت ام سلمہ جو ام المومنین ہیں انہوں نے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ عورتیں مردوں کے کرتے سے ایک بالشت کرتا نیچا رکھیں. تو ام سلمہ نے کہا کہ اس صورت میں تو عورتوں کے پیر نظر آئیں گے. تو حضور نے فرمایا پھر پیر نظر آئیں گے تو ایک ہاتھ نیچا رکھیں, اس سے زیادہ نیچا نہ رکھیں. یہ حدیث شریف ہے. اس سے اگر کوئی سمجھنا چاہے تو مردوں کا کرتا کہاں تک ہونا چاہیے کہ عورتوں کا کرتا اگر ایک بالش سے نیچا ہو جائے گا تو ان کے پیر نظر آئیں گے. آج عرب جو کرتے پہنتے ہیں, اب سوچو کہ وہ مردوں کے کرتے ہیں عورتوں کے کرتے ہیں؟ یہ تو عرب عورتوں کے کرتے ہیں. یہ دشمنان اسلام نے اس کو مردوں کے کرتے بنا دیے, اور جب عورتوں کی چوڑیاں مردوں کے ہاتھوں میں پہنا دو گے تو مردوں کے مزاج میں بزدلی آ ہی جائے گی. اب ہم لوگ حدیثیں تو جانتے نہیں ہیں, عرب جو کریں اسی کو ہم سنت سمجھتے ہیں کہ یہ کرتا جو ٹخنے تک ہے یہ سنت کرتا ہے. یہ سنت کرتا نہیں ہے, تو عرب عورتوں کا کرتا ہے. مردوں کا کرتا تو آدھی پنڈلی تک ہے, اس سے نیچے نہیں. بہرحال یہ جو محنت ہوئی ہے کہ عورتوں کے کرتے مردوں کو پہنا دیے, وہ محنت خامخواہ نہیں کی ہے, بہت کسی اسکیم کے ماتحت یہ محنت کی ہے کہ عربوں کے اندر سے بہادری اور دلیری نکل جائے, اور نکل گئی. ساری دنیا تک دین پہنچانے کی محنت عربوں کے اندر رہی نہیں.
چند بندے ہیں جو بیچارے کم پڑھے لکھے ہیں، وہ جماعت میں نکلتے ہیں، ساری دنیا میں جاتے ہیں. باقی جو عمومی محنت عربوں کی تھی، عمومی محنت کیا تھی؟ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھ بند ہو گئی تو خلفائے راشدین کا دور شروع ہوا. خلفائے راشدین کے زمانے میں صحابہ تینوں طرف نکل گئے اور بیوی بچوں کو سب کو چھوڑ کر نکل گئے، اور جہاں گئے وہیں شادیاں کی اور وہیں جا کر ان کی اولادیں ہوئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک وفد حضرت عثمان نے بھیجا تھا ہندوستان. وہ بھروچ آ کر اترا تھا اور اس نے ساحلی علاقے کا جائزہ لیا تھا. اس زمانے میں بھروچ تو دریا سے ہٹا ہوا تھا. وہ لوگ اترے تھے کھمبھایت نہیں بڑبھوج اترے تھے. اور یہ بڑبھوج جو یہ اصل نام تھا بہار نبوت. بہار نبوت کا بگڑتے بگڑتے بڑبھوج ہو گیا. جیسے ترکیسر، یہ اصل میں لفظ ہے ترک سر، ترکوں نے اسے فتح کیا ہے. اور وہاں شہداء کی مدرسے کے صحن میں ایک لمبی قبر ہے جس میں تمام شہداء ایک ساتھ دفن کیے گئے ہیں. تو اصل لفظ ہے ترک سر. ترکوں نے اس علاقے کو فتح کیا تھا. اب وہ بدلتے بدلتے تڈکیشور ہو گیا، یعنی ایشور دھوپ میں کھڑے ہیں، تڈکیشور. تو بات بگڑتی بگڑتی کہاں سے کہاں چلی گئی. تو یہ تھا بہار نبوت. یہاں اترے تھے، سمندر کے بالکل کنارے ہے، یہاں اترے تھے. پھر بھروچ بھی آئے ہیں اور سارے ساحلی علاقے کا دورہ کیا ہے اور دورہ کر کے واپس گئے ہیں. تو حضرت عثمان کو انہوں نے رپورٹ دی کہ وہ ایسا ملک ہے انڈیا نے ہندوستان، انڈیا تو اس میں سے ایک ٹکڑا ہے، اصل تو بڑا 6 ملک بن گئے ہیں ہندوستان کے. ہندوستان ایسا ملک ہے کہ وہاں اگر آدمی تھوڑے بھیجیں گے تو ضائع ہو جائیں گے. اتنا بڑا ملک ہے کہ چند آدمی اگر بھیجے جائیں گے تو ضائع ہو جائیں گے، اور بہت سارے بھیجیں گے تو بھوکے مریں گے. انہوں نے عربی میں کہا کہ ان قلوا ضاعوا وان کثروا جاعوا. تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ تو قافیہ بازی کر رہا ہے یا خبر دے رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں خبر دے رہا ہوں. تو پھر حضرت عثمان نے یہاں آدمی نہیں بھیجے. بعد میں آئے، یہاں صحابہ بھی آئے، تابعین بھی آئے. بہرحال جو اس طرف گئے صحابہ وہ ادھر ہی کے ہو کر رہ گئے، جو افریقہ کی طرف گئے وہ افریقہ کے ہی ہو کر رہ گئے، وہیں جا کر شادیاں کی، وہیں بچے ہوئے. یہاں ایک سوال ہے کہ وہ جو مدینہ میں بیوی بچے چھوڑ کر آئے ان کا کیا ہوا؟ تو میرے بھائیوں جاننا چاہیے کہ بچے جو چھوڑ کر آئے، بچوں کا تو والی اللہ ہے. بچے تو خود بخود گروتھ ہو جاتے ہیں، ترقی کر کے بڑے ہو کر کے شادیاں کر لیتے ہیں. اور بیوی نے دوسری شادی کر لی. یہ تو ہمارے یہاں ہندوانہ رواج ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور 1-2 بچے ہیں تو زندگی بھر 1-2 بچے لے کر بیٹھی رہے گی. یہ ہندوانہ رواج ہے. اسی طریقے پر طلاق ہو جائے تو شادی کرتی ہیں، لیکن اگر مر گیا شوہر تو پھر بھی اگر 1-2 اولاد ہے تو زندگی بھر بیٹھی رہے گی. عربوں میں یہ نہیں ہے. عربوں کے یہاں یہ ہے کہ چاہے شوہر کا انتقال ہو، چاہے شوہر کا طلاق دے دے، عدت تک بیٹھے رہے گی، عدت کا انتظار کرے گی، عدت کے بعد فوراً دوسری شادی. حدیثوں میں بے شمار واقعات ہیں. ایک صحابی سعد بن خولہ ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر ان کا مکے میں انتقال ہو گیا. اس وقت ان کی بیوی حاملہ تھی. 23 دن میں بچہ پیدا ہو گیا. بچہ پیدا ہونے کے بعد میں نفاس آتا ہے
جب نفاس بند ہو گیا تو انہوں نے اگلی شادی کرنے کی تیاری کی. وہ بن ٹھن کر رہنے لگی تاکہ منگنی آئے. تو ان کے خاندان کے ایک بڑے مولانا صاحب تھے ابو سنابل، انہوں نے اعتراض کیا کہ تمہیں شوہر کے مرنے کی عدت تو 4 مہینے 10 دن ہے، تمہیں 4 مہینے 10 دن کہاں ہوئے ہیں جو تم شادی کی تیاری کر رہے ہو؟ تو وہ فوراً حضور کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے گئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرے بچہ پیدا ہو گیا ہے، میرا نفاس بھی بند ہو گیا، اب میں شادی کرنا چاہتی ہوں. تو حضور نے فرمایا اگر تم شادی کرنا چاہو تو کر سکتی ہو، تمہاری عدت پوری ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا، عدت پوری ہو گئی. اور عدت کے بعد میں نفاس آتا ہے. نفاس عام طور پر 20-25 روز آتا ہے، 40 دن تک تو کسی عورت کو نفاس آتا ہے، ورنہ نفاس 20-25 روز میں بند ہو جاتا ہے. خاص طور پر جو جوان عورت ہے اس کے تو 15-20 روز کے اندر ہی نفاس بند ہو جاتا ہے. پھر بڑی عمر ہو جائے تو 30-35 تک آتا ہے نفاس، 40 تک تو کسی عورت کو آتا ہے. تو حضور نے ان کو جواب دیا کہ تم شادی کرنا چاہو کر سکتی ہو، تمہاری عدت پوری ہو گئی. یہ وہ معاشرہ ہے. ایک صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ، ان کے والد عبداللہ احد میں شہید ہوئے ہیں. ان کی 7 یا 9 لڑکیاں تھی، لڑکا ایک تھا حضرت جابر. چند دن کے بعد میں حضرت جابر جب بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، تو انہوں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی. تو ایک سفر میں حضور نے پوچھا کہ بھئی تم نے کنواری سے لڑکی سے کیوں شادی نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ابا نے 7 یا 9 لڑکیاں بہنیں میری چھوڑی ہیں، اب میں اگر ایک کنواری لڑکی سے شادی کرتا تو وہ بھی ایک لڑکی آ جاتی اور ساری لڑکیاں کھیل کود کر گھر برباد کر دیتی. تو میں ایک بیوہ عورت سے میں نے نکاح کیا، ذمہ دار قسم کی عورت کو لایا ہوں تاکہ ان سب بیٹیوں کو سنبھالے. سوال ہے کہ ان کی ماں کہاں گئی؟ ان کی ماں تو شوہر شہید ہوئے، 4 مہینے 10 دن تک عدت گزاری، اس کے بعد وہ شادی کر کے کہیں چلی گئی. اور یہ جو بچے ہیں یہ تو ولی کی ذمہ داری ہے، ولی بھائی ہے، وہ سنبھالے گا. ماں ولی نہیں ہے، ماں کی ذمہ داری بچوں کو سنبھالنے کی نہیں ہے، بچوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری ولی کی ہے. بہرحال عربوں کے یہاں کوئی بے نکاحی نہیں رہتا تھا، تو جو پیچھے چھوڑ کر طلاق دے کر چل دیے تو انہوں نے عدت کے بعد میں دوسرے نکاح کر دیے، اور یہ جہاں گئے انہوں نے وہیں نکاح کر لیے. بہرحال اس طریقے پر صحابہ ساری دنیا میں پھیل گئے. ایک ایسٹ میں چلا، ایک نارتھ میں چلا، ایک ویسٹ میں چلا، تو تینوں ایک ساتھ دنیا کے آخری کنارے تک پہنچ گئے. تو اللہ نے 2 مصلحتوں سے حضور کی بعثت مکے میں جزیرۃ العرب میں کی. ایک تو وہ ساری معلوم دنیا کا سینٹر تھا، دوسرا یہ کہ وہاں جو قوم تھی اس میں دعوت کا مزاج تھا. ان 2 وجہ سے حضور نے آج بھی وہ قوم جب تک کھڑی نہیں ہوگی دنیا میں اسلام کا سر نگوں ہے. اسلام کا سر بلند کب ہوگا؟ جب وہ قوم کھڑی ہوگی دائی بن کر کے، اس وقت اسلام ہوگا. وہاں تک کیا کرنا ہے وہ تو پتہ نہیں کب کھڑی ہوگی. دشمنان اسلام ایسے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کسی قیمت پر ان کو بیدار ہونے نہیں دینا. تو جب تک وہ بیدار ہوں گے، کب بیدار ہوں گے اللہ بہتر جانتا، کب بیدار ہوں گے ہمیں کیا پتا. یہ کائنات میری اور آپ کی تھوڑی ہے، تو اللہ کی ہے. اللہ ہی اپنی مصلحتوں کو جانتے ہیں. وہاں تک کیا کرنا ہے؟ وہاں تک بغیر پیٹرول کی گاڑی کو دھکا دینا ہے. حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمت اللہ علیہ یہی کہتے تھے کہ پیٹرول گاڑی تو ختم ہو گیا ہے، تو 2-3 آدمی مل کے دھکا دو، چلے گی، گاڑی رکے گی نہیں. ٹھیک ہے پیٹرول سے جیسی دوڑتی ہے بھاگتی ہے ایسی تو دوڑے گی، بھاگے گی نہیں، مگر بہرحال چلے گی، رکے گی نہیں. لہذا جب تک پیٹرول گاڑی میں نہ پڑے وہاں تک میرے بھائیوں اس گاڑی کو دھکا دینے کے لیے اور ساری دنیا میں دین اسلام کو پہنچانے کے لیے
تبلیغ کے لیے قرآن کریم میں ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ حضور سے فرمایا کہ اے پیغمبر، جو دین ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے اسے لوگوں تک پہنچائیے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اگر آپ نے اس دین کو لوگوں تک نہیں پہنچایا تو آپ نے اللہ کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ حضور تو چلے گئے اور اپنا کام کر کے گئے، اب حضور کے بعد میں وارثین امت ہے۔ یہ جو امت مسلمہ ہے یہ وارث ہے، اور امت مسلمہ میں صرف علماء ہی وارث نہیں ہے، کوئی بڑا وارث ہے کوئی چھوٹا وارث ہے، باقی ہر مسلمان جو دین جانتا ہے وہ حضور کا وارث ہے۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر۔ انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے۔ دیکھو انبیاء وارث تو بنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابا عبداللہ، ان کے پاس ایک باندی تھی ام ایمن، ان کا انتقال ہو گیا تو وہ حضور کو میراث میں ملی تھی۔ تو انبیاء وارث تو بنتے ہیں لیکن مورث نہیں بنتے، یعنی ان کا کوئی وارث نہیں بنتا۔ تو فرمایا کہ یہ مسئلہ صرف حضور کے ساتھ نہیں ہے، نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ امت پر صدقہ ہوتا ہے۔ ہمارے ورثہ کون ہیں؟ ہمارے ورثہ وہ امتی ہیں جنہوں نے ہمارا علم حاصل کیا، وہ ہمارے وارث ہیں، اور جس نے جتنا علم حاصل کیا اتنا وہ بڑا وارث ہے۔ لہذا امت میں سے تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو امت دعویٰ ہے، یعنی وہ غیر مسلم ہیں جن کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اسلام قبول کرو، وہ بھی حضور کی امت ہے، امت دعوت ہے۔ ایک امت اجابہ ہے، جنہوں نے حضور کی دعوت پر لبیک کہا، مسلمان اسلام قبول کر لیے۔ ان کی پھر دو قسمیں اب ہو گئی ہیں، پہلے نہیں تھی، اب ان کی دو قسمیں ہوئی ہیں۔ ایک وہ ہے کہ اس نے لبیک تو کہا، ایمان تو لے آیا، لیکن حضور کا لایا ہوا علم میں سے کوئی بھی حصہ کچھ بھی نہیں لایا اس کے پاس ہے۔ ایسے دین سے بے خبر، دین سے جاہل دنیا میں گھومو بے شمار لوگ ہیں کہ جن کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو کہتے مسلمان ہیں، مگر حضور جو علم و ہدایت لے کر آئے تھے اس میں سے کوئی حصہ ان کو نہیں ملا۔ اور اللہ کے فضل سے بہت سے مسلمان وہ ہیں کہ جو صرف ایمان نہیں لائے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو علم و ہدایت لے کر آئے اس میں سے تھوڑا یا زیادہ حصہ انہوں نے حاصل کیا۔ یہ جو تھوڑا یا زیادہ حصہ حاصل کیا ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ علم کا اور دین کا اور ایمان کا حصہ جو ان کو حاصل ہے وہ ان مسلمانوں تک پہنچائیں جو مسلمان بیچارے کچھ نہیں جانتے۔ یہی اس آیت میں ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، آپ کی طرف جو دین ہم نے بھیجا ہے اسے پہنچائیے۔ کس کو پہنچانا ہے؟ امت دعویٰ کو بھی پہنچانا ہے، غیر مسلموں کو بھی پہنچانا ہے، اور یہ مسلمانوں میں جو علم سے بالکل کورے ہو گئے ان تک بھی پہنچانا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو پھر آپ نے اللہ کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ جو حضور کو حکم دیا گیا تھا اب یہ حکم وارثین انبیاء کے سر آ جائے گا، اور اب پوری امت کو مل کر کے یہ دونوں کام کرنے ہوں گے۔ غیروں کے اندر بھی دین اسلام پہنچانا ہے اور اپنوں کے اندر جو دین سے جاہل بے خبر ہو گئے ان تک بھی دین پہنچانا ہے۔ اب زمانہ آگے بڑھ گیا ہے، تقسیم کار ہوئی ہے، کوئی مفسر ہو گیا، کوئی محدث ہو گیا، کوئی فقیہ ہو گیا، کوئی مبلغ ہو گیا، کوئی داعی ہو گیا، کام تقسیم ہو گئے۔ صحابہ تو سب کام ایک ساتھ کرتے تھے، اب کام تقسیم ہو گئے، تو جب کام تقسیم ہو گئے
تو ہماری جو جماعت ہے تبلیغی جماعت، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان مسلمانوں تک دین کو پہنچائے جو مسجد سے دور ہیں، ایمان لائے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ دین جانتے ہی نہیں، تو ان تک دین پہنچانا، اس کام کے لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تبلیغی جماعت قائم کی تھی۔ اور غیروں تک دین پہنچانے کے لیے الگ محنتیں ہوں گی، اس کے کام کرنے والے الگ ہیں اور وہ پہنچائیں گے۔ غیروں تک بات پہنچانے کے لیے تو پہلے ان کی لینگویج جاننی سیکھنی پڑے گی، طریقہ کار سیکھنا پڑے گا، قوموں کے اعتبار سے طریقہ کار مختلف ہوتا ہے، تو یہ بھی کام ہو رہا ہے۔ اور یہ ہمارا کام جو ہے یہ مسلمانوں کی حد تک ہے، جو مسلمان نام کے مسلمان ہیں، مسجدوں سے دور ہیں، دین کا کچھ بیچارے علم نہیں رکھتے، ان پر مقامی محنتیں کر کے اور بیرونی محنتیں کر کے، ایک تو مقامی محنت ہے، یہ مقامی محنت ایسے بندوں پر ہوگی، ایک کو متعین کر دیا تم فلاں رکشا والے کے پیچھے پڑو، اس سے کہا تم فلاں کے پیچھے پڑو، اور وہ اس سے ملے گا، دعوت کرے گا، کھلائے گا، اپنے گھر بلائے گا، ذہن بنائے گا اور پھر مسجد میں لائے گا۔ تو تدبیر سے مقامی محنت کرنی ہوتی ہے۔ اب مقامی محنت میں تو کمی ہو گئی، مقامی محنت تو رہی نہیں، بس مسجد میں بیٹھ کر ہی مشورہ کر لیا، اس کا نام مقامی محنت ہے، اس کا نام مقامی محنت نہیں ہے۔ گاؤں میں، قصبے میں جو لوگ دین سے اتنے غافل ہیں کہ دور ہیں بیچارے، ان کو کچھ پتہ نہیں، تو مقامی مشورے میں طے ہوگا کہ آپ ایک رکشا والے کے پیچھے پڑے ہیں، آپ ایک بزنس مین کے پیچھے پڑے ہیں، آپ ایک، اور پھر اس کے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے، کو کسی بہانے سے اپنے گھر لا کر چائے پلائیں گے، پھر دوسرے وقت میں دعوت کر کے بلائیں گے، پھر آہستہ سے ذہن بنا کر کے پھر مسجد میں لائیں گے، پھر جماعت میں نکالیں گے تاکہ وہ دین سیکھے۔ یہ مقامی محنت کا تھا، اور بیرونی محنت تو الحمدللہ چل رہی ہے، اور خاص طور پر یورپ میں تو بیرونی محنت کی بے حد ضرورت ہے، مقامی محنت کی بھی ضرورت ہے، بیرونی محنت کی بھی ضرورت ہے۔ لہذا ماہ مبارک شروع ہونے والا ہے، اس مبارک مہینے میں دین کی اس محنت کے لیے کون تیار ہوتا ہے؟ نام لکھواؤ بھائی، لکھو نام ان حضرات کے، جو اس مقامی مقامی محنت بھی شروع کرو اور بیرونی محنت بھی شروع کرو۔ اگر رمضان میں آپ حضرات نے مسجد سے دور بندوں کو مسجد سے قریب کر دیا تو انشاءاللہ وہ زندگی بھر قریب رہیں گے، اور اگر جو رمضان میں دل نرم ہو جاتے ہیں، اس وقت میں اگر محنت کی جائے تو بیج جلدی سے اگتا ہے۔ اور بیرونی محنت کے لیے بھی نام لکھو۔ اور ہمارے یہاں ایشیا میں تو ویسی ہی ضرورت ہے جیسی یہاں ضرورت ہے، لیکن یورپ میں خاص طور پر اس کی ضرورت ہے کہ جو مسلمان بیچارے اسلامی ملکوں سے آئے ہوئے ہیں اور نام کے مسلمان ہیں اور مسجدوں سے بہت دور ہیں، ان کو اوپر محنتیں کر کے مسجدوں سے قریب لانے کے، ان تک دین پہنچانا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو دین آپ کی طرف اتارا گیا اسے لوگوں تک پہنچاؤ۔ اگر تم نے نہیں پہنچایا تو تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور حضور نے تو رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور حضور نے تو سب پہنچا دیا، رسالت کا حق ادا کر دیا۔ ہم وارثین ہیں، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہم نے بھی وارث ہونے کا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے اب نام لکھو ہو بھائی۔ یہ بھائی ہیں، لکھو نام ان کا، کیا نام ان کا؟ امتیاز بھائی۔ دیکھو بھائی ان کا نام لکھو۔ جلدی جلدی نام لکھو بھائی، پھر دعا کریں۔ 10 دن کی جماعت بھی رمضان کے اندر جاتی ہے۔ عبداللہ صاحب
یوسف بھائی کا نام لکھو. ہمارا ہر ہفتے رمضان کے اندر 3 دن کی جماعت بھی جائے گی. ہفتے وہ اس کے لیے بھی ارادہ کریں. امین بھائی ہر ہفتے ہمارے جمع جب بھی ہم کو موقع ملا. بہت اچھا بھائی، درود شریف پڑھو، دعا کریں. اللہ سب کو دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارادے کرو، ارادوں سے بھی نیت ملتی، ثواب ملتا ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی اللہ وسلم. یا الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری حسنات اور نیکیوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ سارے دین میں اپنے دین کو پھیلا دے، اپنے حبیب کے پیغام کو پہنچا دے. یا اللہ ہم اس کے لیے ہمیں وسیلے کے طور پر، ذریعے کے طور پر قبول فرما. یا اللہ دنیا میں ایمان کی بہاریں چلا دے. یا اللہ دنیا میں تمام بے ایمانوں کو، بے عملوں کو عمل کی اور ایمان کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.